کہ تم اللہ کے شیروں میں سے شیر بکریاں اور گیدڑ نہیں ہو، بے شک تمہارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیر کی پکڑ دی۔ مسلمان غلامی کی زندگی نہیں جیا کرتا۔ اپنے اسلاف کی طرف دیکھو کہ انہوں نے ہمت، حوصلہ اور طاقت کا مظاہرہ کیا، اللہ نے کامیابیاں عطا کی، تو ہم گورے کے ساتھ بھی متصادم ہو۔ بلال ایک بات یاد رکھیے، جو اس وقت کے دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، ہمارا حساب غزہ کے اوپر ہوگا، اللہ کی قسم ہمارا حساب غزہ کے اوپر ہونے والا ہے کہ کہاں تھے، بے وفا کے لوگوں کے گروہ میں تھے یا با وفا لوگوں کے گروہ میں تھے، بے غیرت لوگوں کے گروہ میں تھے یا با غیرت لوگوں کے گروہ میں تھے۔ فلسطین میں مٹھی بھر نوجوان پوری دنیا کی بدماش تہذیبوں اور قوتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، کیا ان کے لیے کبھی جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بھی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ، کبھی یہ جذبات، احساسات، کیفیات پیدا ہوئیں کہ بس اپنی لش لائف میں مگن تھے، اپنی سردی گرمی میں مگن تھے، اپنے سولر لگوا رہے تھے، اپنے اے سیوں میں ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے تھے، اپنے میک ڈونلڈ اور اپنے کے ایف سی انجوائے کر رہے تھے، اپنی پیپسیاں، مرنڈا اور کوک جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے؟ تو اگر نہیں تو اس دن ہمیں غزہ کے اوپر ہمیں جواب دینا پڑے گا، آپ یقین کریں۔ فوج کے ادارے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ سرحدوں کو سنبھالیے، سرحدوں پہ جو ہے وہ سچویشن بہت کریٹیکل ہے، دشمن ہمارا تگڑا ہے، بنیا ہے، بڑا شاطر ہے، ہمیں تو سیف پیسیج دے دیجیے، ہم اگر ناکام لوٹیں گے تو سرحد پار نہ کرنے دیجیے گا، سرحد کے اوپر ہی گولی مار کے نا اڑا دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا کہ دیوانے تھے، ضد کر رہے تھے، اڑا دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حضور بھائی اس کا فیصلہ ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ بائیکاٹ کرنے سے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا ہے۔ آج اگر دل کی دھڑکن فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، برما کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، تو یہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی حشر والے دن گواہی دے گی کہ اللہ ہر وقت دل تو نے اسے دیا تھا، لیکن ہر وقت ان کی تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت نتھی تھا۔ بال بچوں میں بھی ہوتا تھا تو پریشان ہی ہوتا تھا، باہر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا تھا تو اپنے بچوں سے یہی کہتا تھا کہ بیٹا زیادہ فضول خرچی نہ کرو، یہی پیسے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے، جب عید اور تہوار آتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا ان کے پاس تو پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، بیٹا ہم بھی اس عید کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیے نیا لباس نہیں بناتے۔ ہوگا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی تھنک دس واز دا 12th ایپیسوڈ آف حبیب اللہ پوڈ کاسٹ، اور ہمارے ساتھ آج تھے گیسٹ عبدالوارث بھائی۔ عبدالوارث بھائی ابھی چلے گئے ہیں کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ ون آف دوز پوڈ کاسٹ تھا کہ جب ہم بیٹھے دونوں اکٹھے سامنے سامنے اور ہم نے بات شروع کی دین پہ، تو بیچ میں ہمارے کیمرہ مین نے آن کر دیا اس کیمرہ اور ہمیں پتہ ہی ہم کہاں پہنچ رہے تھے۔ میرے جتنے سوالات میں لکھے تھے وہ سارے میں نے سائڈ پہ کر دیے، انہوں نے جو سوچا ہوا تھا وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا، اور بس ہم جو نا دل سے بات شروع ہو گئی باری باری، ایسی فریکوینسی بیچ ہوئی اور ایسا ہمارا نظام بنا کہ بس ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں اور ایموشنل ہو رہے ہیں اور باتیں اور کر رہے ہیں اور ایموشنل ہو رہے ہیں اور ختم بھی نہیں کر پا رہے گفتگو کو۔ ایونچولی پھر اذان ہو گئی، اذان کی وجہ سے تھوڑا سا پھر ہم نے روکا اور نماز شماز پڑھ کے ہمیں جانا پڑا۔ خیر، آئی ہوپ دس واز ون آف دا موسٹ ڈیپسٹ، دا موسٹ ایموشنل بائی فار، اور اے ویری ہارٹ ٹچنگ پوڈ کاسٹ، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ لوگوں تک بھی وہ بات پہنچے اور آپ لوگ بھی کنیکٹ کر سکیں جس بات سے جس بات میں ہم بات کر رہے تھے دونوں، ٹھیک ہے؟ اینڈ آئی ہوپ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ امت مسلمہ کا جو مثال ہے، المسلمون کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، یہ اس کی ہر نس ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جب یہ ڈسٹرب ہوگی تو ساری ڈسٹرب ہوگی۔ بالکل۔ پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماع، اللہ، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ ہاں، تم بے وفا لوگوں کا گروہ تو ہو سکتے ہو، تم ٹولیاں تو ہو سکتے ہو، تم حنفی، شافی، مالکی مسلک کے تو لوگ ہو سکتے ہو، جو جلسہ ہوگا، ہجوم ہوگا، جو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ ایک ریوڑ ہوگا، امت نہیں ہو سکتے۔ لا اسلام الا بالجماع، یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو نظر آتا؟ تو بھائی جان میں تو اسی پہ بات کرتا ہوں کہ بھائی اتحاد امت، میں تو یہ ایک بڑا دبنگ قسم کا ایک وہ ہوا مجھے، اور خواب بھی آ گئی کہ مجھے پکڑ لیا گیا۔ اچھا، ہاں جی، تو میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ خبردار چوک چوراہوں میں نکلے، اچھا، یہ اگر ایسا ہو گیا تو چپ کر کے بیٹھ جانا، صحیح کیونکہ بہرحال جو
حق بات کرنے والا جو ہے نا وہ بہرحال اس کے لیے مارے تو پرسوں کھاتے میرے ہو. استاد نے ایک میسج کیا. اس نے کہا کہ عبدالواحد جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے نا اس میں مجھے پھول کہیں نظر نہیں آ رہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو بھجن یہ لیکن حق کا راستہ لیکن ہوتا ہی بات ہے. بات تو آپ کو کرنی پڑے گی. بالکل. بات تو آپ کیا تھا وہ؟ کیا کیا وہ اس میں یہی تھا اچھا کہ مخاطب کیا علماء اکرام کو ہاں کہ بھی علماء اکرام نے جب ہم تاتاریوں کے ہاتھوں پٹے اے، تو علماء اکرام نے بتایا کہ دیکھو مسلمان کبھی غلامی کی زندگی نہیں جیا کرتا اور غلامی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کہ اللہ کی غلامی میں ایک دن کی زندگی جی لو. یہ اللہ بہتر ہے. بالکل. انہوں نے ہمارے اندر شوق شہادت پیدا کیا, جذبہ جہاد پیدا کیا اور ہم تاتاریوں کے ساتھ ٹکرا گئے اور پاش پاش کر کے رکھ دیا. اس کے بعد بلغاریوں سے انہوں نے لڑنے کی ہمت طاقت اور قوت دی. علماء کرام نے بتایا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تم اللہ کے شیروں میں سے شیر ہو, بے شک تم بھیڑ بکریاں اور گیدڑ نہیں ہو. بے شک. تمہارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیر کی پکڑ دی ہے, سبحان اللہ. دانتوں میں شیر کی جکڑ دی ہے, اللہ تمہارے اندر شیر کی گرج ہے, تمہیں اللہ نے نیزہ اور تلوار سے نوازا ہے اور یہ تم جب استعمال کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بے شک. گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں, پریشان بھی ہونے کی ضرورت. ہاں اگر ایمان کی روش اختیار کرو گے تو یو ول بی سکسیس. بے شک. ہم بلغاریوں سے بھی ٹکرا گئے. اللہ. اس کے بعد ہم نے ایک عرصے تک جو ہے وہ فلسطین کے حصول کے لیے, بیت المقدس کے لیے, ارض پاک کے لیے ہم نے جد و جہد اور جہاد طویل عرصے تک لڑا اور کامیاب رہے. اللہ. اس کے بعد علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ جب گورا ہمارے اوپر غالب آ گیا تو علماء کرام نے بتایا کہ مسلمان غلامی کی زندگی نہیں جیا کرتا. اپنے اسلاف کی طرف دیکھو کہ انہوں نے ہمت, حوصلہ اور طاقت کا مظاہرہ کیا, اللہ نے کامیابی عطا کی تو ہم گورے کے ساتھ بھی متصادم ہو گئے. اللہ. اور ہم نے گورا پوری دنیا پہ غالب تھا جب وہ پاک و ہند سے ذلیل ہو کے نکلا ہے. وہ اس وقت اس کے کمزور پڑ گیا تھا بالکل. اور ہمارے علماء کرام کی تسلسل کے ساتھ ایک جد و جہد کے سبب سے اللہ نے ہمیں گورے سے آزادی دی. اس کے بعد ہم نے علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ ہندو بنیے کی اگر جو ہے وہ شکنجے میں رہو گے تو آزادی کے ساتھ جو ہے وہ نماز روزہ عبادات نہیں کر سکو گے. اور یہ نہ سمجھو کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام آزاد نہیں ہوگا, اس گورے اس ہندو سے بھی ہمیں آزادی لینی پڑے گی. سبحان اللہ. ہم نے ہندو سے بھی آزادی لی. یو نو ہم نے پے کیا 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا ہم نے. اس کے بعد یہ آزادی حاصل کی. اس کے پیچھے علماء کرام کا کردار تھا. آج علماء کرام کس مصلحت کا شکار ہے؟ آج علماء کرام کیوں نہیں بتاتے کہ ظلم کرنا اگر ظلم ہے تو ظلم سہنا بھی ظلم ہے؟ آج علماء کرام ہمیں اس بات کی طرف کیوں توجہ نہیں دلا رہے کہ یہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی اور دیوبندی, بریلوی اور شافی کے چکر سے نکلو, ایک امت بنو. آج علماء کرام کیوں نہیں بتا رہے کہ فلسطین میں جو ہے وہ جہاد فرض ہو چکا ہوا ہے اور اگر پڑوسی ممالک جہاد نہیں کر رہے تو براہ راست تم پہ جو ہے وہ جہاد فرض ہے. علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ خانہ کعبہ کا تقدس یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا ایک مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کا گناہ ہے. تو آج 45,000 سے زیادہ مقدس نفوس کو جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی. آج علماء کرام ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ بیت المقدس کی آزادی, اس کا تقدس, اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہے. آج اس کے حوالے سے ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اور علماء کرام خاموشی کی تصویر بنے پڑے ہیں اور ہمارے اوپر جہاد فرض ہے لیکن کوئی قرآن کی آیات پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ان کو شاید ڈر ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے, اٹھا لیے جائیں گے. اٹھا تو پھر بھی لیے جاؤ گے. لیکن یہ علماء اکرام, آج کے علماء اکرام کو جواب دینا پڑے گا. اور بلال ایک بات یاد رکھیے گا, جو اس وقت کے دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا, ہمارا حساب غزہ کے اوپر ہوگا. اللہ کی قسم ہمارا حساب غزہ کے اوپر ہونے والا ہے کہ کہاں تھے, بے وفا کے لوگوں کے گروہ میں تھے یا با وفا لوگوں کے گروہ میں تھے, بے غیرت لوگوں کے گروہ میں تھے یا با غیرت لوگوں کے گروہ میں تھے, غزہ کے ساتھ کھڑے تھے یا غزہ کے مخالف لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے. آج کے حساب سے ہوگا کہ مال دیا تھا غزہ کے لیے کو خرچ کیا, دل دھڑکتا تھا, پورے جسم میں خون کی سپلائی دیتا تھا. اس میں درد ہوتی تھی فلسطین کے بچوں کو دیکھ کے, عورتوں کی عزت لوٹتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی, آنکھیں دی تھیں, ساری دنیا کے مناظر دیکھتے تھے. کبھی غزہ کے مناظر دیکھ کے اشکبار ہوئی, قوت سماعت دی تھی. کبھی قوت سماعت کو استعمال کرتے ہوئے زبان سے جملہ نکلا کہ اللہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے, رحمت والا معاملہ فرما. فلسطین میں مٹھی بھر نوجوان
پوری دنیا کی بدماش تہذیبوں اور قوتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، کیا ان کے لیے کبھی جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم بھی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مل کے لڑنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ، کبھی یہ جذبات، احساسات، کیفیات پیدا ہوئیں کہ بس اپنی لش لائف میں مگن تھے، اپنی سردی گرمی میں مگن تھے، اپنے سولر لگوا رہے تھے، اپنے اے سیوں میں ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے تھے، اپنے میک ڈونلڈ اور اپنے کے ایف سی انجوائے کر رہے تھے، اپنی پیپسیاں، مرنڈا اور کوک جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے؟ تو اگر نہیں تو اس دن ہمیں غزہ کے اوپر ہمیں جواب دینا پڑے گا. آپ یقین کریں جب رسول اللہ سے ایسے کریں گے نا حوض کوثر کے لیے ہاتھ، تو صحابہ اکرام کی جو یہ اولادیں ہیں نا وہ کہیں گی اللہ رسول انہی ہاتھوں پہ تو ہمارے خون کے دبے ہیں، یہی پیپسی کوک اور مرنڈا خریدتے تھے جس سے بم اور بارود بنتا تھا اور ہمارے اوپر جو ہے وہ صبح و شام برسایا جاتا تھا. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ہاں آج ہماری نسل کا جو حساب ہے نا یہ غزہ کے اوپر ہونے والا ہے، غزہ کے اوپر ہونے والا. تو بھائی میں تو حکومت سے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے حکومتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، آپ نہیں اجازت دے سکتے، آپ نہیں آواز اٹھا سکتے، تو کم سے کم ہمارے تو ہاتھ کھول دیجئے. فوجی ہمارے جو فوج کے ادارے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ سرحدوں کو سنبھالیے. سرحدوں پہ جو ہے وہ سچویشن بہت کرٹیکل ہے، دشمن ہمارا تگڑا ہے، بنیا ہے، بڑا شاطر ہے، نہیں سنبھالے، ہمیں تو سیف پیسیج دے دیجیے. ہم اگر ناکام لوٹیں گے تو سرحد پار نہ کرنے دیجیے گا، سرحد کے اوپر ہی گولی مار کے نا اڑا دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا کہ دیوانے تھے، ضد کر رہے تھے، اڑا دیا. اور اگر بچ کے آگے تو کہیے گا کہ فوج کے بندے تھے اور ہم فوج کے بندے ہیں، میرا باپ فوجی تھا، میرا تایا فوجی تھا، میرے کئی خاندان کے رشتہ دار فوجی، کہہ دیجیے گا کہ فوج کے لوگ ہیں یہ. الحمدللہ اگر ناکام لوٹے تو سرحد کے اوپر گولی سے اڑا دیجیے گا، شکایت بھی نہیں کریں گے. لیکن ہمیں تو یار ہمیں ہمارے ہاتھ میں ہم یعنی اپنی مری ہوئی ماں کی لاش کے پاس ایک بچہ کتنا بے بس کھڑا ہے، نہ سر پہ باپ ہے نہ ماں ہے، بہن بھائیوں کا پتہ نہیں ہے، گھر تباہ ہو چکا، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، صاف پانی میسر نہیں ہے، زخم جسم پہ جو ہے وہ خون رس رہا ہے لیکن علاج کے لیے دوا نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ہاتھ پاؤں تو کھول دو. وہ عورتیں جن صحابہ کے ذریعے ہمیں اسلام پہنچا تھا، انہی صحابہ کے لیے بل جب پاس کروانا ہوتا ہے تو ہم ایوان میں ایک پیج پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک فلور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان صحابہ کی اولادوں کو وہاں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. علماء اکرام کو کوئی پرواہ رسول کی امت ہی چند ایک علماء اکرام کے علاوہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میاں نکلیں گے جہاد تب فرض نا ہو چکا ہے، حارث بھائی، جہاد فرض اپنے ہو مفاد چکا سے ہے. نکلیں گے تب بات ہوگی نا. اللہ جانے کیا مفادات ہیں، کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے. نعرے میں بھی مجھے لگاؤں گا تو کوئی لبیک سمجھ کے، نہیں آ رہی، لیکن اپنے مفاد کے لیے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے مصلحت ہے کیا. یعنی امت کبھی بھی اتنی بے حس نہیں تھی. یعنی ایک بزرگ تھے بغداد کی مسجد مستحضر باللہ خطبہ جمعہ دینے لگے ہیں، اور یہ 11ویں صدی کے بالکل اخیر کا واقعہ ہے. رمضان جمعے کا دن، عین جمعے کی نماز کے خطبے کا وقت ہے، اور ایک شخص نے توڑے سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دی. دائیں بائیں والوں نے کہا کہ شرم نہیں آ رہی، رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، اوپر سے جمعہ ہے، اوپر سے خطبہ شروع ہونے لگا ہے، ذرا شرم نہیں آ رہی. مستحضر باللہ نے بھی دیکھا کیا معاملہ ہے، کہا کہ بے شرم انسان ہے، بے حیا، بے غیرت ہے. رمضان کا مہینہ ہے، مسجد ہے، جمعے کا وقت ہے، خطبہ شروع ہونے والا ہے، توڑے سے روٹی نکال کے کھانی شروع کر دی. کہا واٹس پرابلم ود یو مین. کہا کہ خلیفۃ المسلمین میں ایک مسافر ہوں اور مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. کہا پھر بھی جمعہ ہے، لوگوں سے بھی شرم نہیں آئی، ان لوگوں سے ہی حیا کر لیتے. کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے بیت المقدس پہ صلیبیوں نے حملہ کر دیا ہے اور آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت لوٹ رہی ہے. وہاں تو کسی کی غیرت نہیں جاگی، وہاں تو کسی کو شرم نہیں آئی.
میرے مسافر ہونے کے باوجود توڑے سے روٹی نکالنے پہ آپ سب کی شرم اور غیرت جاگ گئی ہے، وہاں آپ لوگوں کی غیرت اور شرمیں کہاں مر چکی ہیں؟ آج ساحل ادیم، محمد علی مرزا، غامدی اور دیگر لوگوں کے حوالے سے تو علماء کرام کا اتحاد ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے۔ لیکن غزہ اور بیت المقدس میں مرنے والے لوگ جو ہیں، وہاں جو عزتیں لٹ رہی ہیں، بچوں کو جلا دیا گیا ہے اور نوجوانوں کو روند ڈالا گیا ہے، مکانوں کا قبرستان بنا دیا ہے، وہاں ان لوگوں کی غیرت کیوں نہیں جاگ رہی؟ یعنی صرف محمد علی مرزا اور صرف وہی فطر غامدی ہے۔ اور دیگر لوگوں کے اوپر تو غیرتیں جاگ گئی ہیں، فتوے بھی جاری ہو گئے ہیں کہ یہ واجب دائرہ القتل اسلام بھی سے ہے۔ خارج ہیں اور یہ واجب القتل، یعنی جانے کیا کیا، لیکن وہاں پہ کیا موت پڑ جاتی ہے؟ کیوں نہیں بولتے میرے حق میں؟ اوے آبلے پڑ گئے ہیں زبان پہ، کیا کسی نے کہا تھا کیا ہو گیا، کوئی زخم آ گئے ہیں کہ کیا، یعنی زبان پہ لکنت طاری ہو گئی ہے کیا، حواس باختہ ہو گئے ہوں؟ کچھ تو بولو، وہ کچھ تو کہو کہ اس وقت امت مسلمہ جس مرگ کا شکار ہو چکی ہے، وہ اس کی نبض ہی چیک کرتے ہو۔ اوے بتاؤ تو صحیح کہ ہم زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اوے امت مسلمہ کے بچے تم سے پوچھتے ہیں، آئینہ امت مسلمہ، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں سن پا رہے ہو کہ نہیں، ہمیں دیکھ بھی پا رہے ہو کہ نہیں؟ اوے دیکھو یورپ کی یونیورسٹیوں سے آواز اٹھ رہی ہے بلال، یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کا الحمدللہ کبھی بھی نہیں۔ یورپ کے ایوانوں سے جو ہے وہ آواز بلند ہو رہی ہے، وہاں احتجاج، وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ اگر تم اللہ کے دین کا کام نہیں کرو گے، اللہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو کھڑا کریں گے کہ وہ پھر تمہاری جیسی نہیں ہوگی، وہ تمہاری جیسی بے حس نہیں ہوگی، بے بس نہیں ہوگی، بیکار نہیں ہوگی، بے زار نہیں ہوگی، بے غیرت نہیں ہوگی، وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاپان ایک بدھسٹ کنٹری ہے، چائنا بدھسٹ کنٹری ہے، روس یعنی کرسچن کنٹری ہے، برٹش کرسچن کنٹری ہے، امریکہ کرسچن کنٹری ہے، وہاں سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، 20 لاکھ لوگوں کا احتجاج ریکارڈ ہوا ہے، اور ہمارے یہاں یعنی کوئی میرا خیال ہے 20,000 لوگوں کا بھی احتجاج نہیں ہوا ہوگا، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ایک فارمیلٹی کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کا کام تھا، یہ علماء کرام نے ہمیشہ امت کو اکٹھا کیا، علماء کرام ہمیشہ امت کو جو ہے وہ بیدار کیا، علماء کرام نے ہمیشہ ان کو ان کے فرائض سے آشنا کیا ہے کہ what is the responsibility according to a Muslim۔ اقبال کہتے ہیں کہ چوں می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، when I say I'm a Muslim میں لرز جاتا ہوں because I know what is the responsibility of the Muslim، جانتا ہوں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ ذمہ داریاں مسلمان کو اور علماء کرام نے سن لیں وہ شائقین جو یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں کہ عبد الوارث بھائی ریورٹ ہے، اسلام میں کوئی خون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کا مذہب نہیں ہے کہ آپ خونیت سے یا قومیت سے اسلام میں ہوتے ہو۔ میرا والد صاحب مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں میرے ایمان پہ ہے۔ یہ کرسچن تھے پہلے، ماشاء اللہ اب تو مسلمان ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، کرسچن تھے اور یہ آپ کو یہ بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی شرم کھاؤ، صرف محمد کے گھر میں پیدا ہونے یا عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ریپلیس کی بات کی ہے انہوں نے، وہ لوگ بھی اسلام قبول کریں گے، تمہارے سے بڑے مسلمان بن جائیں گے۔ تھوڑی سی شرم کھانی پڑے گی ہمیں۔ اور مجھے ساحل بھائی، سوری وارث بھائی، ہمارا پوڈ کاسٹ حبل اللہ، مقصد اس کا یہ ہے، جو جڑ ہے نا، جو مین مسئلہ ہے وہ ہے یہ کہ 4 جماعتیں تو نکل جائیں گی لبیک کیا اقصا کرنے کے لیے، لیکن وہ چاروں آپس میں کبھی نہیں جڑیں گی، ان کے اپنے مفادات ہوں گے۔ ایون جو مطلب اتنی گند ہے آپس میں روٹ کوس میں کہ نہیں، اچھا بریلوی صاحب تو ہم نے نہیں کھڑا ہونا، ہم تو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہم نے نہیں کھڑا ہونا، اچھا سعودیہ کو ہم نے کرٹیک نہیں کرنا، ایران کا ساتھ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ کتنی، چونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ وہاں پہ ہم اسے خلاف تنظیم نہیں کر سکتے، اتنے ڈیپلی روٹڈ وہ ہے نا۔ بلال صرف ہمارے اندر جو اختلاف ہے نا وہ صرف 3% ہے، 97% ہمارے اندر اتحاد ہے، لیکن ہمارے لوگ 97% اتحاد کی بات نہیں کریں گے، 3% اختلاف کی بات کریں گے۔ نہیں، اللہ ہمیں جو اتحاد امت کا تصور ہے نا وہ بلال کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگ ایک جیسے عقائد و نظریات کے اوپر آ جائیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ اتحاد امت کا مطلب یہ ہے
کہ آپ حق پہ ہونے کے باوجود دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، دوسرے کو درگزر کریں، دوسرے کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھیں، دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن شائستگی کے ساتھ. جب کسی کا علاج کرنا ہوتا ہے تو اس کو پھول دکھا کے اپنے پاس بلایا جاتا ہے، چاقو دکھا کے اپنے پاس نہیں بلایا. ڈاکٹر نشتر دکھا کے اس کو ٹریٹمنٹ کا اپنا جو سارا نسخہ نہیں بتاتا، اس کو بتاتا ہے کہ آپ بالکل جب مخالف ایک ہو جاتا ہے تو پھر اکٹھے بھی ہونے میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں سیاسی طور پہ. الکفر ملت واحد. کفر تو اس وقت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. کینیڈا کہتا ہے کہ وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، امریکہ کہتا ہے وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، اور اس کے لوگ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ بحیثیت ہم یہاں امریکن نہیں، بلکہ امریکن پولیٹیشین نہیں، بلکہ ہم بحیثیت یہودی یہاں پر آ رہے ہیں. آپ تصور کریں. اور کون کون لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جن کے آپس کے اختلافات اس قدر شدید ہیں. آپ جرمن دیکھیے، یعنی یہودیوں کو 60 لاکھ جو یعنی جینوسائیڈ کا جو ایک دعویٰ ہے یہودیوں کا، وہ کس نے کیا تھا؟ جرمن نے کیا تھا. لیکن وہ ایک پیج پہ اس وقت کھڑے ہیں، وہ آپس میں اتحادی بنے ہوئے ہیں. اور میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، اور جن کا نہ اللہ ایک ہے، نہ قرآن ایک ہے، نہ حرم ایک ہے، نہ قوم ایک ہے، نہ کلمہ ایک ہے، نہ رنگ ایک ہے، نہ نسل ایک ہے. اور وہ دیکھیں ایک پیج پہ اکٹھے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سعودی اب کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایران نے حملے کیے تھے ڈرون کے، تو اس میں ایران کے ڈرون گرانے میں سعودیہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا. سعودیہ نے اسرائیل کے ڈرون کی نمائش اپنی جو ہے وہ سعودیہ میں کی. انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی وہاں بہت بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی سعودیہ کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں. کیوں سعودیہ کے اوپر کرٹیسائز نہ کریں؟ یعنی جب میرے آقا نے کر دیا ریاض سے تو نجد سے نکلے گا. تو آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایران والے تو شیعہ ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ سلفی ہیں، ان پہ کرٹیسائز نہ کریں. ہمیں کہا جاتا ہے حزب اللہ والے شیعہ ہیں، حماس والے جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت. سو واٹ یار، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، راجہ کیسر ایک بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اہل حدیث دیوبندی حنفی شافعی مالکی نہیں، 2 ہی گروہ ایگزسٹ کریں گے، ایک با وفا اور دوسرے بے وفا. اس کے علاوہ کوئی گروہ نہیں ہے جو ایگزسٹ کرے گا. ہاں، جو ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو غزہ کے ساتھ کھڑا ہے، جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، جو معصوم بچوں کے لیے اپنے آنسو بہانے کے لیے تیار کھڑا ہے، ان کی اشکشوئی اور دل جوئی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، ان کے غلاموں کے بھی غلاموں کے غلام بننے کے لیے ہم تیار ہیں. سبحان. اور چاہے کوئی یعنی یہ سعودیہ والے ہیں، چاہے دبئی والے ہیں، چاہے قطر والے ہیں، اگر یہ مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑیں گے تو مائی فٹ، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کیا کریں گے؟ یہی ہوگا کہ مجھے عمرے کے لیے نہیں جانے دیں گے، یہی ہوگا کہ حج کے لیے نہیں جانے دیں گے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حشر والے دن یہ کہہ دوں گا کہ اللہ اس لیے حج نہیں کر سکا تھا کہ تیرے محمد کی امت کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے حرم کعبہ میں داخل ہونے سے جو ہے منع کر دیا. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ میری جان لے لیں گے. جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سو واٹ. یہ بے غیرتوں کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ انسان غیرت مندی کی موت مر جائے. اور آج ہمیں اس فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ شافی ہیں. تمام میرے سر کے تاج ہیں. جو فلسطین کے ساتھ، جو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، جو برما کے ساتھ کھڑا ہے، جو عراقیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو مظلوم شامیوں کے ساتھ کھڑا ہے، جو پستے ہوئے لیبین کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں بھائی. اور جو میرے اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، کتاب اللہ کو مانتا ہے، بھائی وہ میرا بھائی ہے. الحمدللہ وہ میرا، اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ چلو سب کو دعوت دو اس بات پہ کہ اللہ ایک ہے. اور یہاں آپ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حنفی، شافی، مالکی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف اللہ کو نہیں، رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، کتاب اللہ کو بھی مانتا ہے، بیت اللہ کو بھی مانتا ہے. اور جو فروعی مسائل ہیں یہ تو صحابہ میں بھی تھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں اختلافات نہیں تھے، تابعین میں اختلافات نہیں تھے، تبع تابعین میں اختلافات نہیں تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کی گردنیں تو نہیں مارتے تھے. اس طرح نفرت تو نہیں تھی، اس طرح کینہ بغض تو نہیں تھا، اس طرح حسد تو نہیں تھا. یعنی آج دیکھیں کہ دبئی نے 7 جہاز بھیجے، اور وہ جہاز ہیوی مشینری
جو سپلائی کرنے کے جہاز تھے. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہیوی مشینری کون سی ہے جو سپلائی کی جا سکتی تھی؟ آپ دیکھیں کہ یمن نے جو مسلم ممالک کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے اس میں اسلحہ موجود تھا. اس لیے اس نے پھر بتایا کہ میں نے ان مسلم ممالک سے آنے والے جہازوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اسلحہ موجود تھا. اس لیے جو ہے وہ کہنے کا مطلب ہے کہ سپورٹ کس کی کر رہے ہیں؟ سپورٹ وہ مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو ہے مجھے طیب اردوگان کی تلاش ہے, شاید وہ کہیں گم ہو گیا ہے یا کہیں کھو گیا ہے یا پتہ لیکن کہیں کھو گیا ہے وہ بیچارہ. اس کی گمشدگی کی نہ کوئی اعلان کروائیے. وہ جو کہتا تھا وہ بڑی بڑی بڑھ کے مارتا تھا, وہ جو امت کے جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات دیتا تھا, وہ نیشنل ہیرو چیمپئن امت مسلمہ کا بنا ہوا تھا, وہ کہاں پہ ہے یار؟ صحیح بات ہے. اور آج بھی تل ابیب سے اڑنے والے جہازوں میں ترکی کا تیل ڈل رہا ہے. آج بھی ترکی کی فیکٹریوں سے آج بھی ترکی جو ہے وہ ان کے اسلحے کے کچھ اسپیئر پارٹس بنا کے ان کو فراہم کرتا ہے. لیکن کہاں ہیں یہ بے غیرت لوگ, یہ تمام کے تمام بے شرم لوگ؟ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندہ لاشیں ہیں, یعنی چلتے پھرتے تو ہیں لیکن ان اندر سے مر چکے ہیں. اقبال نے اس کو کہا تھا, اقبال نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے, کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے. یہ جب دل مر جاتا ہے نا تو پھر انسان جیتے جی مر جاتا ہے, پھر وہ چلتا پھرتا تو ہے لیکن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے زندہ لاش ہے. ایک دن ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ عبدالواجد بھی یہ زندہ لاش ہم نے کبھی نہیں دیکھی. میں نے کہا نہیں دیکھی, یہ 96 مسلم ممالک, ایک یمن اور ایک دو اور غیرت مند ممالک کے علاوہ, میں نے کہا یہ دیکھ لو بیٹا, اس طرح کی ہوتی ہیں زندہ لاشیں. طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, 70 لاکھ مجموعی اعتبار سے ہمارے پاس افواج ہے, ٹرینڈ افواج, نہ ڈر قسم کی افواج جو اللہ کے نام کے اوپر اپنی جانوں کو قربان. اس کی اتنی پاپولیشن بھی نہیں ہے. یعنی آپ تصور کریں 5 دفعہ ایسے کرنے پڑے گا. دنیا کی اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے انڈسٹری کے اوپر, اور انڈسٹری چلتی ہے تیل کے اوپر, اور ساری دنیا سے زیادہ تیل ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس مین پاور ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس نیوکلیئر ہے. یعنی اس سے زیادہ آپ کو اگر نہیں ہے نا تو ہمارے پاس غیرت نہیں ہے. میں نے وہ دیکھا ہے, وہ جو ہمارا ہیرو اللہ اس کی حفاظت فرمائے, جو ابو عبیدہ, there is no any single star on the shoulder, there is no any single medal on the chest, لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غیرت تھی, اس کی آنکھوں میں ایمان تھا, اس کی آنکھوں میں جرت. اور پھر مجھے یاد آیا کہ وہ خالد بن ولید نے کہا تھا کہ تم ایک ایسی قوم کو کیسے ہرا سکتے ہو کہ جو لڑتی ہی اس لیے ہے کہ مر جائے, اللہ کی راہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, وہ ایسی قوم کو تم کیسے ہرا سکتے ہو. تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ وہ مٹھی بھر نوجوان ہیں لیکن غیرت کے ساتھ سرشار ہیں, جرت اور ہمت کے ساتھ سرشار ہیں. یو نو وائی؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کے لیے فرشتے نازل کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو بشارت دو کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی اور کامرانیاں ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کامیابیوں کا. تو وہ مجھے سچی بات ہے کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلا کہ what is the mean of ایمان. ایمان ہوتا کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم منافق لوگ ہیں. ایمان تو اصل میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں داخل ہوتا ہے نا تو یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اتحاد امت کا, یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا, یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ غریب مسکین کو دیکھ کے دل پسیجتا ہے کہ نہیں پسیجتا, یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ امت مسلمہ جسد واحد اگر ایک کونے میں کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. محمد علی جوہر نے غالباً کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو پاکو ہند کا ہر پیرو جواں بیدار ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کیفیت تو یہ کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ کہا ہے نا کہ اللہ واحدہ و یکتا ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اتحاد امت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو دو. اگر کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب زندگی سے محبت نہیں ہونی چاہیے, اب اللہ سے ملاقات کا جو ہے وہ شوق ذوق پیدا ہونا چاہیے. اگر کہا ہے نا لا الہ الا اللہ, تو اب تمہارے لیے ہر وہ کام
محبوب مطلوب اور مقصود ہونا چاہیے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا. اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے تو ہر وہ طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے اس کو اختیار کیے بغیر تم حقیقی معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ایمان کا دعویٰ نہ کرو. قالت الاعراب آمنا، فرمایا ان سے کہو ایمان تو ابھی ان کے یا سنو. الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. تو یہ ابھی ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان تو پھر ابھی ہمارے دلوں میں آیا ہی نہیں. ہاں اگر ایمان سیکھنا ہے تو پھر دیکھیں غزہ والے ماں ہے، ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اپنے حسبی بچے کا اللہ لاشا اٹھایا ہوا ہے، 2 زخمی بچے ٹانگ کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الحمدللہ علی رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال. ان سے پوچھے تو جیسے لگتا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا ہے کہ جب کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمایا جائے گا مال سے، اولاد سے، میووں کے نقصان سے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریوں سے آزمایا جائے گا. لیکن کامیاب لوگوں کے لیے بشارت ہے جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والے، جو اللہ کے اوپر یقین کرنے والے ہیں کہ یہاں اللہ نے جو لے لیا ہے آگے اس کا بہترین نعم البدل ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم اولئک هم الفاسقون. یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میدان شاید ہمیں اپنا جو ہے نا محاسبہ کرنے کے لیے سجایا ہے کہ دیکھ لو آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنا محاسبہ کر لو، حساب کتاب کر لو، اکاؤنٹیبلٹی کر لو، اپنا کریڈٹ اور ڈیبٹ اور کریڈٹ چیک کر لو. بڑے حساب کتاب کرتے ہو، بڑا تم MBBS کرتے ہو، بڑے بزنس ایڈمنسٹریشن کرتے ہو، ذرا دیکھ لو، اپنا محاسبہ کر لو. آج وقت ہے، آج اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چیک کر لو کہ آگے کیا بیچا ہے. آج موقع ہے، اور اگر یہ موقع گزر گیا تو قبر میں پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. بلال آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہمیں قبول فرما لے، آج اگر چاہتے ہیں کہ باوفا لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ با کردار ہو جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. بائیکاٹ کر کے کم سے کم اس جو جرم عظیم میں حصے دار تو نہ بنے، یعنی بائیکاٹ کریں اور ان کی پروڈکٹ کو خرید کے کم سے کم اس گناہ میں تو شریک نہ ہو کہ جس سے بم اور بارود بن کے ان کے اوپر برسایا جا رہا ہے. پھر ہمیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پھر دوسرا ہمیں اپنا یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لیں کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں. آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ میرے لیے آسانی پیدا فرما دے، سے پیسے جہاد کے لیے، کیا میں جہاد کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں 15 جو ہے وہ میٹر بھی اپنے بھائی کی لاش کندھے پہ اٹھا کے جو ہے وہ بھاگ سکتا ہوں؟ کیا میں ویپن اٹھا سکتا ہوں؟ کیا گرنیڈ چلا سکتا ہوں؟ کیا جو ہے وہ سیلف ڈیفینس کر سکتا ہوں؟ کیا کامبیٹ کٹ مجھے آتی ہے؟ مارشل آرٹ میں نے سیکھی ہے، جڈو کراٹے آتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتا ہوں، روزانہ دوڑ لگاتا ہوں. اگر نہیں لگاتا تو پھر ایسی خالی پیلی تو بڑھ کے نہ مارے. اپنے کوئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے، حکومتوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بارڈرز کی ہمیں پرابلمز ہیں. لیکن حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ویٹ لفٹنگ نہیں کر سکتے، حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ جڈو کراٹے نہیں سیکھ سکتے، حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اسلحہ نہیں خرید سکتے. آپ اسلحہ خریدیں، لائسنس بنوائیں، ادارے کھلے ہیں. آپ جو ہے وہ شوٹنگ سینٹر میں جائیں، آپ وہاں پہ رجسٹریشن کروائیں، شوٹنگ سیکھیں. یعنی اگر آپ کو آج اگر جہاد کرنا پڑ جائے اور آپ کے ہاتھ میں بندوق آ جائے، آپ کو اگر اس کا لاک کھولنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ایسے تو نہیں بڑھ کے مارے نا. تو کم سے کم اپنی تیاری کریں، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اپنی تیاری کو تیار رکھو، اپنے آپ کو الرٹ رکھو، اپنی قوتوں کو جو ہے وہ بالکل سیٹ کر کے رکھو. بچوں کو 3 چیزیں تو ہاں، تو یہ ہمارے لیے دوسرا تقاضا یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کو لکھیں، تحریر کریں، تقریر کریں، اور جہاں تک شور مچا سکتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں اور آپ بات کرتے ہیں بائیکاٹ کریں. عیاشی میں اور ضرورت میں بڑا فرق ہوتا ہے. آج موبائل اور دیگر جو ان کی ڈیوائسز ہیں اس کو ہم اسلحے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، بے شک. اور جو لوگ گانے اور فلمیں اور ڈراموں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ویسے مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ پاکستانی موبائل بھی کیوں نہ ہو. صحیح بات ہے. تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. صحیح بات ہے. اور یعنی یہ عام لوگوں کا ایک اعتراض ہے. صحیح بات ہے.
کہ ایک صاحب ابھی مسجد میں جمعہ پڑھایا یہ پچھلے جمعے ہی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی بائیکاٹ کا جو فارمولہ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچے کا اگر کوئی شخص قتل کر دے اور پانی کی بوتل واحد اسی شخص کی پروڈکٹ ہے تو کیا آپ اس کا پانی استعمال کریں گے یا آپ یہ چیز تلاش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کوئی اصول دیا ہے کہ نہیں دیا، آپ اس کو فالو کریں گے؟ بائیکاٹ تھا ویسے بھی ثابت بھی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان کو یہ بات بتانا، بائیکاٹ بھی ہے، دشمن کی ناکہ بندی کرنے کے احکامات ہیں، دشمن کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، اس کی معیشت اور اس کی ہر طریقے سے اس کو جو ہے وہ کونے میں لگانے کا حکم ہے. تبھی آپ اپنے دشمن سے، اور دشمن میں جو ہے وہ اگر آپ اس کو نقصان ہی نہیں پہنچا رہے اور وہ اپنی قوت میں مزید ترقی کرتا جا رہا ہے تو وہ تو آپ کی گردنیں مارے گا. تو یعنی ایسے نادان بھی ہیں، ایسے سادہ مزاج لوگ بھی ہیں. وہ دوسرا پھر یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی بائیک آؤٹ کرنے سے کیا ہوگا حشر والے دن ایک ایسی چڑیا کو لایا جائے گا کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ پہ اپنی چونچ کے ذریعے سے قطرہ ڈالا تھا، اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے تو پتا تھا کہ یہ تیری چونچ میں بوند سے پانی آگ بجھنے والی نہیں ہے، تو وہ کہے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میں جانتی تھی، لیکن میں اس امید سے میں پانی ڈالتی تھی کہ حشر والے دن میں بجھانے والوں میں ہوں گی، لگانے والوں میں نہیں ہوں گی. ایک عورت بڑھیا اٹھتی تھی، گرتی تھی، بھاگتی، پھر اٹھتی، گرتی، بھاگتی. کسی نے پوچھا اماں جان واٹس پرابلم ود یو؟ تو کہا کہ بیٹا وہ مصر کے بازاروں میں یوسف کی بولی لگنے والی ہے تو بس وہ اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں. کہا کہ ماں جی کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ بیٹا ساری رات اٹی کاٹی ہے میں نے چرخے کے اوپر، یہ داغا ہے. کہا ماں جی ادھر تو بادشاہ اپنے خزانوں کا تخمینہ لگا رہے ہیں، ایسٹیمیشن ہو رہی ہے کہ کتنا پیسہ ہے. تو کہا کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ میں اسے خرید نہیں سکتی، لیکن حشر والے دن میں یوسف کے خریداروں میں ہونا چاہتی ہوں، بس یہ تمنا ہے. ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ آؤٹ سپوکن تھے، اور آؤٹ سپوکن ہونے کی وجہ سے پابند سلاسل کر دیے گئے. اذان کی آواز آئی، غسل کرنے کے لیے چلے گئے. غسل کرنے کے بعد نیا لباس زیب تن کیا، نیا لباس زیب تن کرنے کے بعد جیلر کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے پکارا ہے. تو کہا کہ امام صاحب جانتے تو آپ بھی ہیں کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، لیکن ہر جمعے آپ یہی کرتے ہیں کہ اذان سنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے لباس تبدیل کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ادھر ہی ہاتھ کھڑے کیے، اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا قرآن کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا. میرے ذمے میں غسل کرنا میرے بس میں تھا، لباس پہننا میرے بس میں تھا، اللہ یہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہوتا ہے بلال؟ بالکل ہاں. جو لوگ کہتے ہیں کہ بائیک آؤٹ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حضور بھائی اس کا فیصلہ ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ بائیک آؤٹ کرنے سے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. ہوتا ہے. آج اگر دل کی دھڑکن فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، برما کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، عراق اور شام کے لوگوں کے ساتھ، لیبیا کے مظلوم لوگوں کے ساتھ دھڑکتی ہے، تو یہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی حشر والے دن گواہی دے گی کہ اللہ ہر وقت دل تو نے اسے دیا تھا، لیکن ہر وقت ان کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت نتھی تھا، اسی میں ہر وقت غور و فکر کرتا تھا، سوچ بچار کرتا تھا. بال بچوں میں بھی ہوتا تھا تو پریشان ہی ہوتا تھا. باہر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا تھا تو اپنے بچوں سے یہی کہتا تھا کہ بیٹا زیادہ فضول خرچی نہ کرو، یہی پیسے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے، جب عید اور تہوار آتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا ان کے پاس تو کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے، بیٹا ہم بھی اس عید کے اوپر جو ہے وہ اپنے لیے نیا لباس نہیں بناتے. ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا. جب آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، جذبات، احساسات، کیفیات ہوتے ہیں، مسلمان کے لیے تکلیف ہوتی ہے نا، تو مشرق سے آنے والی ہوائیں آپ کی طرف چھوتی ہیں تو مغرب کے لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ جذبات کی بھی قدر کرتا ہے، احساسات اور کیفیات کی بھی قدر کرتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. کیا کدھر چلے گئے ہم لوگ؟ مطلب کوئی نہ اپنا تعارف کروایا، ضرورت پڑی. مطلب میں پڑھ ہی رہا تھا، اللہ اکبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، بھائی آپ نے پڑھا، یہ پتہ ہی ہوگا آپ کو، 2 خلافتیں اون کی ہیں، بشارتیں کافی دی ہیں. کچھ تو دنیا میرا
کرے گا، ٹھیک ہے، شام میں جنگ ہوگی، یمن میں بھی ہوگی، وہ اچھے لوگ ہوں گے، نجد سے فتنہ، بڑی پیشن گوئیاں بڑی کی ہیں، لیکن 2 خلافتیں اون کی ہیں، ایک اپنے 30 سال بعد خلافت راشدہ اور ایک امام مہدی کی خلافت. دونوں میں جو ایک کامن فیکٹر ہے نا، ایک کامن فیکٹر، حضرت علی کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی، حضرت علی کے بعد آپس میں ڈیوائڈ شروع ہو گئے، خارجی ہو گئے، وہ شامی ہو گئے، وہ کوفی ہو گئے، ٹھیک ہے، بیڑا غرق ہو گیا. اور مہدی یہ کریں گے، اکٹھے کریں گے. یہ جو ایک پیج پہ آج کا ٹاپک کر ہی لیتے ہیں، چھوڑے باقی سوالات جو میں نے لکھ کے لے کے آیا تھا سارے ہم نے وہاں سائڈ پہ کر لیتے ہیں. یہ ایک پیج پہ ہونا جو 2 خلافت نبی نے خود اون کی ہیں، جو 2 اسٹیٹس اور گورننس نبی نے خود اون کی ہیں، ان دونوں میں ایک جو ہے نا کامن پیٹرن، حالانکہ معاشرتی طور پہ ہاں کیسا کسرا فتح کیا، پھر ہم امیر بھی ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہم بہت غریب بھی تھے، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. سائنسدان بھی ہم تب بنائے جب امیر ہوئے، جب ہم بالکل ادھر ایسا. ادھر گئے، ٹھیک ہے، ہم تب سائنسدان بنائے، وہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے کیا کیا، مہاجر اور انصار کو اکٹھا کیا. اور ڈے 1 سے کافر، ٹھیک ہے، مشرک، وہ یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے منافق کیا کرتے تھے، کسی طریقے سے انصار کو کہہ دیں فتنہ کہ اور بھائی فساد، ہاں، ایک فساد دوسرے کرتے. میں. اور جب اکٹھے مہدی کامیاب اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ اکٹھا کر دیں گے. یہ بالکل آپ نے بہت زبردست، اور یہ اس وقت بھی جو ہماری کامیابی اور کامرانی تھی وہ اتحاد اور اتفاق میں تھی، اور اب بھی جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے بالکل تو ان کے دور میں بھی جو امت کا اتحاد اور اتفاق ہے، بالکل آپ نے یہ ایک بڑی کامن. اور آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بلال کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو ہماری یوتھ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت فہم و فراست دی بہتر ہے، ہے، یہ بہت بہتر ہے، اور یہ کھلی بھی ہے، فرقہ واریت سے اوپن بھی ہے. بیزار بھی ہے. آج یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہم کیسے جو ہے وہ اس فرقہ واریت سے آزاد ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اس لعنت سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. تو میں اپنی یوتھ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بیٹا یہ ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے بے شک، کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، بے چاہے شک، وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، اپنے دلوں کو کھلا رکھیں. یعنی کبھی ہم نے سودا خریدتے وقت تو یہ نہیں بات کی کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. صحیح بات. کہیں جینز لیتے ہوئے یا کہیں کافی پیتے ہوئے تو ہم نے اس سے نہیں پوچھا کہ میاں تمہارا مسلک کیا ہے. تو اسی طرح ہی اپنے دلوں کو کشادہ کرو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے. اختلافات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کا جو ہے وہ مزاج مختلف بنایا ہے، اس کے ذہن کی جو ہے وہ سوچیں مختلف ہیں، لیکن کامن جو ہمارے اندر جو چیزیں کامن ہیں وہ اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، کتاب اللہ ہے. اگر یہ چیزوں پہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم ایک پیج پہ ہیں، تو باقی وہ ایک یعنی فروعی مسائل ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں بالکل کہ تم فروعی مسائل میں ساری زندگی جو ہے وہ الجھے بالکل. رہے، اور جو 97% اتحاد اور اتفاق ہوئے تھا اس ہوئے کے ہوئے اوپر جو ہے ہوئے. وہ کبھی تم نے جمع ہی نہیں ہوئے. تو آج کے نوجوان کو چاہیے کہ یہ جو فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، جو ایک دوسرے کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتا ہے، ان کی مساجد میں بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوئے ہوئے بالکل ہوئے. جو ہے وہ ان کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو اتحاد اور اتفاق کی بات کرتا ہے، جو قرآن و سنت کی بات زیادتی نہیں ہے کرتا ہے. وارث بھائی، ہم حماس کی بات کرتے ہیں، حماس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایران پہ ہم چپ کر جاتے ہیں کہ چونکہ وہ شیعہ ہے، اس کو تعریف نہیں کرنی، یا ٹھیک ہے. شیعہ اگر میرے بہن بھائیوں کی حفاظت کر رہا ہے یا ان کے حق میں اوئے ہوئے ہوئے. بولتا ہے یا اگر ان کا دفاع کرتا ہے اور یہ تو اپوزٹ میاں بھی ہے، میں ان کا سعودیہ غلام کرتے ہوں. کا سعودیہ سر کا تاج. میں ان کا غلام ہوں. اوئے ہوئے. یہ ذمہ داری تو سعودیہ کی تھی، ہاں یہ ذمہ داری تو ترکی کی تھی، بالکل یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پاکستان کی بھی تھی، بالکل تھی. جس سے جو ہے وہ ہم نے تغافل برتا ہے. بلال ایک بڑی عجیب بات ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کوئی بیماری عطا فرماتے ہیں اس کا علاج نہ دیں. یہ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، غالباً ابو علی سینا تھے. تو اس شہر میں ایک بیماری رواج پکڑ گئی، بیماری جو ہے وہ اس نے معاشرے کو پکڑ لیا. تمام حکماء کے پاس جو ہے وہ اس کا علاج نہیں، یہاں تک کہ ابو علی سینا بھی، غالباً اگر ابو علی سینا ہے تو ان کو بھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہیں، ابو علی سینا نہیں تھے، لقمان، نہیں ابو علی سینا نہیں، ابن سینا نہیں، بہرحال ایک مسلمانوں میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب ایک شہر میں ایک شدید بیماری نے جو ہے وہ زور پکڑ لیا. اس وقت کے جو ذہین ترین حکماء تھے انہوں نے تمام چیزوں کے اوپر غور و خوض کیا، تدبر و تفکر کیا، لیکن بیماری نہیں ملی. ایک حکیم جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم و فضل سے نواز رکھا تھا، انہوں نے اس علاقے میں جا کے اس علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ
کیا تم نے یہاں کوئی ایسی جڑی بوٹی دیکھی ہے کہ جو اس بیماری کے آنے سے پہلے نہ ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک نیا پودا ہے وہ دیکھا ہے، دراصل وہ ہوئی اس بیماری کا علاج تھا جس کے لیے اللہ نے اس کو پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد بیماری آئی۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ یہ جو اس وقت امت مسلمہ میں جو ایک خنجر کی طرح اسرائیل کی بیماری ہمارے سینوں میں گھونپ دی گئی ہے نا، اس کا علاج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا تھا۔ اسرائیل مارز وجود میں آتا ہے 1948 میں، اور پاکستان مارز وجود میں آتا ہے 1947 میں 14 اگست۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علاج پہلے پیدا کیا تھا، بیماری بعد میں آئی تھی۔ لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم علاج ہیں، ہمارے اندر جرت بھی ہے، ہمارے اندر غیرت بھی ہے، ہمارے اندر حمیت بھی ہے، ہمارے اندر غیرت ایمانی بھی موجود ہے۔ جب آپ نیوکلیئر بنے تھے نا تو اس دن فلسطین کی گلیوں میں مسلمانوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، اس لیے کہ اب دیکھیں گے کہ یہودی ہمارا کیا بگاڑتے ہیں۔ ہمارا برادر ملک پاکستان آج نیوکلیئر جو ہے وہ پاور بن گیا ہے، لیکن نہ جانے وہ نیوکلیئر پاور ہم نے کس کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ اگر دشمن پہ نہیں چلنی تو شاید یہ کہیں اپنوں کے کام نہ آ جائے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے۔ اللہ سبحانہ اپنوں تعالیٰ پہ آ رہی ہے ہماری ابھی تک تو۔ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے ایک بار فرمایا کہ میں حرم پاک میں موجود تھا اور ایک فلسطینی کو میں نے روتے ہوئے دیکھا اور وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ چلا ہو گئے، وہ تو اپنے فلسطین کی دعا کر کہ جو حالت جنگ میں ہے، اور تو پاکستان کی دعا کر رہا ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ جو اس نے جملہ کہا تھا اس نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر پاکستان سلامت رہے گا تو فلسطین کو وہ ایک دن خود ہی آزاد کروا لے گا، لیکن کس کو پتا تھا کہ پاکستان بہت جلدی بے وفا ہو جائے گا، بے حس ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا، بے کس ہو جائے گا، بے غیرتی کی روش اختیار کر لے گا۔ کس نے سوچا تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے گریبانوں میں جھانک کے یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اصل میں اسلام اور کفر کا معاملہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ کہیں ہم معاشرے میں چلتی پھرتے لاشیں تو نہیں ہیں، کہیں یہ معاشرہ زندہ انسانوں کا قبرستان تو نہیں بن گیا۔ ایک بہت جذباتی بات آپ سے میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اسلام قبول کر لیں۔ اماں نے کہا کہ اسلام قبول کیوں کر لو؟ عورت کے حوالے سے اسلام کیا حقوق دیتا ہے؟ کہا کہ اماں یہ بیٹی ہے تو دوزخ میں آڑ بنا دیتا ہے، ماں باپ اور دوزخ کے درمیان بیٹی ہے تو آڑ بن جاتی ہے، اگر یہ بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی شوہر کے لیے، اور اگر یہ ماں ہے نا، بچہ پیدا کرتے ہوئے اگر یہ مر گئی تو اس کے قدم سیدھے جنت میں، اگر بچ گئی تو جنت سیدھی اس کے قدموں میں۔ میں نے کہا کہ اماں جب ایک مسلمان عورت کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے نا کوئی، تو مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اماں نے کہا کہ بیٹا تعلیمات تو بہت خوبصورت ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اماں نے کہا عبدالوارث تو میں نے جھوٹ بولیا سی۔ میں نے کہا امی کیا جھوٹ بولا تھا آپ سے؟ کہا کہ تو کہتا تھا کہ جب ایک مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ چلیا فلسطین میں 17,000 مسلمان عورتوں کی عزت دری کر کے، ان کو بے گھر کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہاں ہے تمہارے دو اور مسلمان؟ کیا ابھی جہاد فرض نہیں ہوا؟ تو کہتا تھا کہ ایک عورت کی بھی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو مسلمانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ پتر 12,000 صرف بچے ہیں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، اور 47,000 فلسطینی مسلمان بہنوں بیٹیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور تمہارے مسلمان لوگ فلسطینیوں اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ کون سا اسلام مجھے بتا رہا تھا پتر؟ میں نہ جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا میرے ساتھ۔ کما نہ اسلام جھوٹا ہے، نہ میرے رب کا قرآن جھوٹا ہے، نہ میرے رسول کا فرمان جھوٹا ہے۔ آج کا مسلمان جھوٹا ہے، صرف مسلمان جھوٹا ہے۔ آج کا مسلمان جھوٹا ہے۔ اماں جو بتایا تھا وہ بالکل سچ ہے، لیکن آج کا مسلمان ہی جھوٹا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایسے جینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کو پسند آ جائیں،
آمین اللہ ایسے مرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ حشر والے دن خود ہمارا استقبال فرمائے. آمین. اللہ جی آپ پاک ہیں. اللہ اکبر. پوڈ کاسٹ تو آپ نے کوئی اور کرنا تھا. کیا ہو گیا؟ مطلب بس یہی ہے. یہ یہ اللہ درد سبحانہ ہے، تعالیٰ قبول فرما یہ لے. درد ہے اللہ قبول فرما لے. بس. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یار. میرا اللہ قبول فرما لے. اللہ امت کے اندر اتحاد اتفاق آمین پیدا آمین فرما لے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سوئی ہوئی غیرتوں کو جگا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جلا بخش دے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ شوق شہادت شوق جذبہ جہاد پیدا فرما بے لے. شک. اللہ ہمارے علماء کرام کو وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اکٹھے جو ہو ان کی جائیں. ذمہ داریاں ہیں. اوئے ہوئے ہوئے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بیچارے کے آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں. آج سچی بات ہے کہ پورے یورپ میں پوری دنیا میں جو اسرائیل کا ایک چہرہ بے نقاب ہوا ہے نا آئے ہائے وہ اسی موبائل کے ذریعے بے شک ہوئے. ہتھیار ہے یہ. تو اٹس مین کہ دس از دا ویپن. بدر میں جب ہم نے مارے تو تلوار انہیں کی اٹھائی نا مارنے کے لیے. ان کی تلوار سے ان کو نقصان کر رہے ہو تو اپنا فائدہ ہے. اور پھر 47,000 مسلمانوں نے ہمیں نا ایک بہت بڑا میسج بھی دیا. ہاں انہوں نے دکھایا کہ یہ جو UNO جو حکومت ممالک کے حقوق کی بات کرتا ہے دراصل یہ سرکس کے ادارے ہیں جو ہمیں کٹ پتلیاں بنا کے ہلاتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یونیسیف جو بچوں کے حقوق کی بات کرتا ہے دراصل یہ ڈگڈگی والے لوگ ہیں. یہ بندر بنا کے ہمیں نچاتے ہیں. فلسطین میں بچے پانی کی بوند بوند سے ترس کے مر گئے. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے علاج ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے انستھیزیا کی میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے دوسری تکلیف میں مبتلا ہو زندہ زندہ آپریشن کر رہے ہیں ان کے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پتہ چلا کہ یونیسیف محض ڈگڈگی والے لوگ ہیں. انہوں نے اس کو ننگا کر دیا جو پوری دنیا میں اور کوئی ابھی بھی ان کے فین ہے ہمارے میں تو اپنا توبہ کر لیں. اور پھر بات کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل جسٹس کی. دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا یعنی بے حسی کا مظاہرہ کیا. یہاں اگر کوئی مسلمان کنٹری ہوتی ادھیڑ کے رکھ دیتے یہ ظالم لوگ. لیکن یہ ظالم شاطر لوگ ہیں. یہ اپنے لوگوں کے خلاف تھوڑی نا مقدمہ درج کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی بات ہوتی ہے تو دیکھا کہ یعنی مسلمان ان کے نزدیک جو ہے وہ ہیومن نہیں ہے. ان کے نزدیک ہیومن گوری چمڑی والا ہے. تو انہوں نے اصل میں ان اداروں کو ننگا کیا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. اوے چلیا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. تو نے کیا کیا؟ انہوں نے امت مسلمہ کے 47,000 بوڑھے بچے نوجوان عورتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بے وفا لوگوں کا ہجوم ہے. یہ امت نہیں ہے. ان کے اوپر رلائے نہیں کرنا. اور اپنی جنگ آپ لڑنی پڑے گی. کسی کے نیوکلیئر کی طرف بھی نہیں دیکھنا. کسی کی افواج کی طرف بھی نہیں دیکھنا. کسی کے 28 مسلم ممالک کے اتحاد کی طرف بھی نہیں دیکھنا. اپنی جنگ پتر آپ لڑنی ہے. یہ فلسطینیوں کا پیغام ہے ہمارے لیے کہ کسی کی طرف نہیں دیکھنا. یہ امت نہیں ہے. یہ بے وفا لوگوں کا ہجوم ہے. یہ بیڑ کوا مرتا ہے نا تو اس کے ساتھ 25-30 کوے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب ایک کتا کہیں چیخو پکار کرتا ہے باکنگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کتے بھی آ کے مل جاتے ہیں. ہم تو ان سے بھی کہیں گئے گزرے نکلے کہ ہمارے بچے بوڑھے پکارتے رہے ہمیں. لیکن ہم تو ان کووں اور کتوں سے بھی بے حس نکلے. نہیں آپ تصور کریں. اور انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر رلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانوں کا امت نہیں ہے. یہ بے حس لوگوں کا ہجوم ہے اور ان کے اوپر کبھی رلائے نہیں کرنا. یہ آپ کے لیے بلال میرے لیے ہم سب کے لیے یہ بہت آئی اوپننگ پیغام ہے. آئی اوپننگ میسج ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے کہ پتر اپنی جنگ آپ پہ لڑنی ہے.
یہ خود لڑنی پڑے گی. اور وسائل ہیں یا نہیں ہیں, دیر از نو پرابلم. ہاں, اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے, توکل کرتے ہوئے, جو کچھ بھی ہے جھونک دو. ہمارے بڑوں نے کہا تھا, یا ہم جیتیں گے یا مریں گے. ہاں, ہار جائیں یہ ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں. اور میرے رسول اللہ کی بشارت ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد ایک گروہ ہمیشہ حق پہ لڑتا رہے گا, یہاں تک کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے جا ملے گا, لیکن نہ وہ جھکے گا نہ وہ کبھی بکے گا. ہاں, وہ مریں گے تب بھی کامیاب, اور وہ جیت گئے تب بھی کامیاب. صحابی جب پیچھے سے ایک ظالم نے اس کو خنجر گھونپا, 70 صحابہ میں سے جو حفاظ تھے, جو تبلیغ کے لیے لے کے جا رہے تھے, جب خنجر گھونپا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہوں. وہ مسلمان تو جیتا بھی ہے تو اللہ کی کامیاب, اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے, وہ مرتا بھی ہے تو اس کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے. اس کے لیے ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اس کے لیے ناکامی کوئی یعنی شے ہی نہیں ہے. تو دوسرا, اس وقت مجھے اور آپ کو ایک لالی پاپ بھی دیا جا رہا ہے, اور وہ لالی پاپ یہ ہے کہ بھئی جنگ کی بات نہیں کرنی, جہاد کی بات نہیں. یہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ممالک پیچھے چلے جاتے ہیں. تو پہلے بھی شاید ہم یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ پچھلے 200 سال میں سے ایک دن بھی ایسا نہیں کہ جو اس نے جنگ میں نہ گزارا ہو. کبھی ویتنام میں ہوتا ہے, کبھی ناگاساکی میں ہوتا ہے, کبھی ہیروشیما میں ہوتا ہے, کہ جاپان میں ہوتا ہے, کبھی چین میں ہوتا ہے, کبھی جرمن, کہیں نہ کہیں وہ انگیج رہتا ہے. اور آج وہ دنیا کی سب سے بڑی بظاہر قوت بن کے ابھر رہا ہے. چین ایک طویل عرصے تک وہ جنگ کرتا رہا, جاپان ایک طویل عرصے تک, جرمن ایک طویل عرصے تک جنگ میں رہا. آج دنیا کی بڑی قوتیں دنیا میں انہی کو تسلیم کی جاتی ہیں. روس ایک عرصے تک جو ہے وہ جنگ میں مبتلا رہا. آج روس دیکھیں کتنی بڑی قوت ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جنگ کریں گے تو یعنی بد امنی ہوگی. اسرائیل کا ہر بچہ فوجی ٹریننگ سے آراستہ ہے, ہر بچے کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے, ہر بچہ جو ہے وہ جنگی ساز و سامان چلانے کی جو ہے وہ صلاحیت سے جو ہے وہ اس کو حاصل ہے, اور ہر بچہ ریزرو پہ ہے. کسی وقت بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بارڈر پہ بلا کے میدان جنگ میں اس کو جو ہے وہ جھونکا جا سکتا ہے. اور ہمیں گانے بجانے میں مبتلا کر دیا گیا. ہمارے یہاں جو ہے وہ وائس آف دا ایئر جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ وہ ساؤنڈ اسٹروم اور اس طرح کی, اور وہ کوک اسٹوڈیو اور پتہ نہیں کون کون سے ناچ گانے اور کنجر خانے جو ہے وہ ہمارے گلے میں ڈال دیے ہیں. اور کراچی میں جو ہے وہ ساز بجانے کی تعلیم دی جا رہی ہے اسکولوں میں. لاہور میں گانے کا مقابلہ یعنی پنجاب میں گانے اور بجانے کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اور یعنی لوگ ہماری گردنیں مار رہے ہیں, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جہاد نہیں, یہ تو بد امنی اور یہ تو جنگیں اور یہ تو قومیں اس سے پیچھے چلی جاتی ہیں. ہمیں یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی. اور عجیب یعنی معاملہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. ختم اس پہ ہوتا ہے کہ کفر اگر ایک ملت ہے نا, تو جب تک آپ ایک ملت نہیں ہو آپ ضائع ہو. اچھا, نوازا جاتا ہے نا آپ کو, نا سوری آپ کو نوازا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ نے. جی میرے اللہ کا فضل ہے. ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی کرامت ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر سے نکال کے اسلام میں لے آئی, یہ کم کرامت ہے. اللہ نے اپنے دین کا فہم عطا فرما دی, یہ کم کرامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث سے عقیدہ توحید عطا فرما دی, یہ کم علامت ہے, کم کرامت ہے. اللہ نے غیر اللہ کی محبت کے بدلے میں اپنی محبت دل میں ڈال دی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو یہ کم کرامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں نے ایک جان نے اسلام قبول کیا تھا, اب میرے 8 بچے ہیں, یہ کم کرامت ہے. جو ایمان والے ہیں, اللہ نے ایک اس کی راہ میں قربان کی تھی اپنی بچپن کی محبت, آج اللہ نے میرے نکاح میں 2 نیک صالح بیویاں عطا فرمائی ہیں, یہ کم کرامت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے بڑی اور کرامت کیا میں آپ کو بتاؤں گا جی. تو میں نے کہا آپ کے پاس وقت کم ہے, کرامات زیادہ ہے. یہ اللہ کی کرامت ہے یار, یہ میرے اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ اپنا شکر گزار رکھے, اللہم آمین. ایسا کام کروا دے کہ قبول ہو جائے. وقت آخر میں اللہم آمین رسول کے سامنے آنا ہے نا, تو ہم تو شرمندہ اور رونے والے ویسے پھسل رہے ہیں. رسول کیا ہے, میرا عبدالوارث آیا ہے, میرا بلال آیا ہے, بس کامیابی یہی ہے وارث بھائی. اقبال نے پتہ ہے اس کو کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے, میں فقیر ہوں.
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. اگر اللہ حشر والے دن میرے پاس کوئی عذر نہ ہوا تو ایسے درگزر کر دیجیے گا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کیجیے گا، مجھے اس کے سامنے نہ رسوا نہ کیجیے گا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یعنی آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کو کون پوچھنے والا ہے، اور اگر آپ نے حساب کتاب لینا ہی ہوا نا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. تو پھر میرے اللہ ذرا نبی علیہ السلام سے نا تھوڑا سا اولے ہو کے میرا حساب لے لیجیے گا. تو اقبال کو یہ نہیں تھا کہ شرمندگی ہوگی مجھے، اقبال کو مسئلہ یہ تھا کہ میرے رسول کو پریشانی نہ ہو. تو اقبال دنیا دے تو بڑا جڑا سیوں عاشق رسول ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ اقبال تیرے تے نامہ اعمال دے وچ سیاہیاں ہی بڑی ہیں. تو نبی علیہ السلام پریشان نہ ہو تو فرمایا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی. پھر اللہ جی انہاں دی نظراں تو تھوڑا جنا اولے کر کے میرا حساب لے لینا. جہنم کا نہیں اتنا ڈر نہیں ہے وارث بھائی، رسول کے سامنے جہنم میں جانا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. فرمایا آپ علیہ السلام نے ایک حدیث ہے، فرمایا کہ حشر والے دن نا میرے پاس اس حال میں نہ آنا کہ مجھے تمہاری وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، دل شکستگی کا سامنا پڑنا پڑے. ہاں میرے سامنے اس حال میں آنا کہ جب میں تمہیں ملوں تو میرا چہرہ کھل اٹھے، سینہ کشادہ ہو جائے، خوشی سے سرشار ہو جاؤں. اور جب میرے سامنے آنا تو اس حال میں آنا. روایات میں آتا ہے کہ جب امت کے لوگ اللہ کے رسول کے سامنے آئیں گے تو فرشتے درے مار کے ان کو دوزخ کی طرف ہانک کے لے کے جائیں گے. فرمایا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں. فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے اپنے دین کے ساتھ جو ہے. تو صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ داڑیاں، یہ باتیں، یہ آنسو سارے ہیں اس لیے میرے اللہ بس رسول کہہ دیں میرا وارث ہے، اللہ میرا بلال ہے، اللہ بس. انشاءاللہ کچھ بھی نہ چاہیے دنیا میں، کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، کوئی نمبرز، کوئی کوانٹٹی، کوئی پیسہ، شہرت، عزت، کچھ نہیں. بس وہ رسول جب مسکرا کے دیکھ لینا عشر میں اور کہ 1400 سال بعد بھی میرے لیے بیٹھا تھا، بس یہ کامیابی ہے. صاحب پوچھنے لگے کہ عبد الوارث بھی آپ نے اسلام قبول کیا ہے، نہیں نبی علیہ السلام پہ آپ ایمان لے آئے اور ان کے لیے جینے مرنے کی باتیں کرتے ہیں. اور تو میں نے کہا میں آپ کو ہاؤ آئی ایکسپلین یو کہ میں نے جس کو دیکھا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار. کس طرح آپ کو ایکسپلین کروں؟ آئی ہیو نو ورڈ فار دیٹ. یہ بھائی یہ الفاظ کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی کیفیت ہے. امی عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں کچھ بتائیے. کہا انہوں نے زمین پہ تھوڑی نہ حکومت کی، انہوں نے تو دلوں پہ حکومت کی ہے. اور یہی سبب تھا کہ یوسف کو تو دیکھتے ہوئے خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے یوسف کو دیکھتے تو اپنے کلیجے ہی کاٹ لیتی، کیونکہ ان کی حکومت زمین پہ نہیں تھی، ان کی تو حکومت ہی دلوں پہ. کل ہی ایک شعر سنا ہے میں نے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقشے پا کی تلاش تھی کہ میں جھکتا تھا نماز میں. ہم بدو لوگ تھے وارث بھائی، ہم بدو، ہم اپنی بیٹیوں کو جلاتے تھے، ٹھیک ہے، تیرے نقشے پا کی تلاش تھی کہ میں جھکتا تھا نماز میں. ہم اپنی ممیوں کا زنا کرتے تھے، ہم کیا غلیظ لباس ہم نہیں پہنتے تھے، غلیظ ترین مخلوق تھی ہم. نہ ہمیں تہذیب کا پتہ تھا، نہ کوئی تمیز تھی، نہ کوئی شائستگی تھی، اور آج ہم حق کی بات کر رہے ہیں. نہ طہارت کا پتہ تھا، نہ عقائد و نظریات کا پتہ تھا. ہم تو یعنی ایک عورتوں 4 مرد ایک عورت کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے، پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور یعنی ماں بیوہ ہوتی تھی تو سوتیلے بیٹے جو ہے وہ بازار میں اس کو فروخت کر دیا کرتے تھے. یعنی ہم وہ لوگ تھے ننگے طواف کیا کرتے تھے مرد و عورت. ہم وہ لوگ تھے جو یعنی اپنی ہی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کے آگے سجدے و رکوع کیا کرتے تھے. آٹا یعنی اگر سفر میں کوئی معبود میسر نہیں ہوتا تو اپنے ہی آٹے کو گوندھ کے اس کا معبود بنا لیتے اور اسی کو بعد میں بھوک لگنے کے اوپر توڑ کے روٹی بنا کے کھا جایا کرتے تھے. یعنی میرے اللہ نے ہمارے اوپر جو اپنا عرفان کھولا، اپنا دھیان کھولا، اور ہمیں پتہ چلا کہ واٹس دا پرپز آف ہیومن، اس کا مقصد کیا ہے.
یعنی اس نے ہمیں بتایا کہ تمہارے لیے تو اس کائنات کو تخلیق کیا چلے ہو، وہ تم ہی جو ہے وہ اپنے رب سے بیزار ہو گئے، تو پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ چلیا کدھر پہ جانا ہے، کس نے وہ غرق کر کدھر جا رہے ہو دیا؟ اپنے رب رحیم اوہ رب ہوئے کریم ہوئے کو ہوئے چھوڑ ہوئے۔ کے، وہ لوٹ آؤ. جس طرح ماں بلال کہتی ہے نا اپنے بچوں کو کہ وہ پراٹھے اور ساگ اور مکھن کے ساتھ جب روٹی کھلا رہی ہوتی ہے تو بچہ لڑ کے چلا جاتا ہے، تو کہتی ہے پتر آ جا، اوے پتر ہے پراٹھے تے لسیاں تے مکھن کدھروں نہیں ملنا، پتر آ جا، آ جا میرا بیٹا. اسی طرح میرا رب جب کہتا ہے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو ایسا لگتا ہے جیسے شہد ٹپک رہا ہے. میرے بندے تیرے رب کے بارے میں تجھے کس نے غافل کر اوئے دیا، ہوئے ہوئے کس نے ہوئے دھوکے میں ہائے ڈال ہائے دیا. ہائے ہائے۔ پھر اپنے نبی کو وہ فرماتے ہیں کہ جڑے چلے میرے بندے نے نا میرے بارے ذرا تھوڑے سے بدگمان ہوئے نے کہ پتہ نہیں میں نے سخت رب ہاں، تو میرے نبی ان سے کہو کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، مجاہدین سے نہیں، غنی سے نہیں، جو اس کی راہ میں لڑتا ہے، مرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تہجد میں رکوع سجود کرتا ہے، لمبی لمبی تلاوتیں کرتا ہے، ان سے نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ اوپر اس قدر ظلم کیا کہ کوئی ایک بال بھی گناہوں سے نہیں بچا. ان سے کہہ دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ چلے ہو میری رحمت نہ امید نہ ہونا. تیرا رب بڑا محبت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تیرا رب تینوں عذاب دے کے کی کرے گا بلال؟ وہ جس نے تجھے اتنی خوبصورت شکل دی ہے، اتنی پیاری آنکھیں دی ہیں، قوت سماعت، قوت گویائی عطا فرمائی، وہ اتنی اٹریکشن عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت ہے، اور اللہ نے خوبصورت دماغ دیا، وہ تجھے کیوں آگ میں ڈالے گا؟ اوئے ہوئے وہ چلا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ پھر ذرا وہ گل بھی تو ماننا، اگر اس کی بات مانے گا تو پھر دیکھیں وہ تیرا رب تینوں چار چند نہ لا دے تو پھر آکھیں انہاں دی طرف دیکھ لے. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ہے ڈیڈ لائن کہ یار جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں کی ڈال بنایا، اس کی اطاعت اور اتباع کی، اس کے راستوں پہ چلے، احکامات کو پورا کیا، اور اپنے یعنی تمام تقاضے مسلمانیت کے پورے کیے، اللہ نے انہوں نے چار چاند نہیں سلائے. تو پھر ذرا ان کی روش بھی تو اختیار کرنا. اب تو خود ہی اپنے لیے آگ کا بندوبست کر لے اور پہاڑ سے چھلانگ لگا دے، تو پھر اپنے رب دے نال تے نہ گلا کرنا. ذرا تھوڑی جنی کوشش کرتے سے وہ چلے، ذرا فجر چ اٹھ نہیں سکتا نیت ہی کر لے، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا سینے نے نال لا لے کہ قرآن آئی لو یو بیکاز یو آر ورڈ آف دا لارڈ، اور تو میرے رب دا کلام ہے، اس لیے قرآن میں تیرے نال محبت کرنا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود تو پڑھتے رہتے ہو، اور درود پڑھنے کی بات یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو رسول کو محسوس کرنے کی چیز ہے، یہ تو رسول اللہ کو یاد کرنے کا بہانہ ہے. سبحان اللہ. تو اگر تو درود پڑھنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کر رہا، ان کے احسانات کے نیچے دب نہیں رہا، ان کی شفقت اور محبت کو محسوس نہیں کر رہا، ان کے راتوں کو اٹھنے اور ان کے پاؤں کے ورم کو محسوس نہیں کر رہا، تو پھر چلیا درود پاؤں تو جننے مرضی پڑھتا رہے، وہ تیرے درود پڑھن دے نال کی فرق پینا ہے جی. تو یہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ذرا تھوڑا جنا اللہ کی طرف ہو تو صحیح. وہ تو ایک قدم آئے گا، وہ دو قدم آئے گا، تو چل کے آئے گا، ایک وہ بالشت آئے گا، دو بالشت آئے گا، تو چل کے آئے گا، وہ دوڑ کے، وہ چلیا تھوڑی کوشش کرتا سی ہے جی. تو وہ کیوں تجھے عذاب دے گا؟ وہ تو تیرے اوپر اتنا مہربان ہے کہ زمین و آسمان کو تیرے لیے مسخر کر دیا. وہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں، 360 دفعہ ہی وہ سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، اور تیرے لیے اس نے ہواؤں کو چلا دیا، تیرے لیے منٹ میں فضاؤں کو چلا دیا. 60 تو سانس دیتا ہے. نہیں بلکہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یار اللہ کے بندوں کے اوپر دو شکر تو واجب ہے، ایک تب جب وہ سانس اندر لیتا ہے، اور دوسرا تب جب وہ سانس باہر نکالتا ہے. یہ تو صرف یہ سانس کے اوپر دو شکر انہوں نے واجب قرار دیے کہ انسان کے ہر ایک سانس کے اوپر دو شکر تو واجب ہے. تو میرے اللہ نے ہمارے لیے رحمتوں کی جو ہے وہ لیر بیر کر دی ہے، اور اس نے جو ہے وہ تانتے لگا دیے، اس نے جو ہے وہ ایک تسلسل اور کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو جو ہمارے لیے چلا دیا. اس کے باوجود بھی ہم نا شکر کے نا شکر، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تو بہت سخت ہیں، اللہ تو ایسے ہیں، اللہ تو ویسے ہیں. تو بلکہ اس وقت جو ہمارے احساسات، کیفیات، جذبات ہیں نا، یہ آج سے کوئی 100 سال پہلے بھی امت مسلمہ کے اندر یہ کیفیات تھی.
اور یہی تھی کہ مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ گو تو ہم ہیں، تیرے دین کے لیے لڑنے مرنے والے تو ہم ہیں۔ تو پھر وہ اقبال نے اس کو شکوے کی صورت میں اپنی زبان سے کہا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ تو اقبال نے اصل میں بتایا کہ تمہارے اندر شکایت تو ہے، لیکن کبھی تم نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے بھی دیکھا؟ یعنی اقبال نے پھر اس جواب شکوہ میں اس کا جو ہے نا وہ پورا منظر کھینچا ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفا کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ اس کا حق بھی ادا کیا، لیکن تم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ امام مہدی آئیں گے وہی جو ہے وہ سارا کچھ کریں گے۔ تو ایسی قوموں کے اندر پھر صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم نہیں ہلاک و خان آیا کرتے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کو آپ نے صرف اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے ساری بالکل بلڈنگ کو؟ اچھا، بالکل، یہ ایکچولی میں ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے نا وارث بھائی، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، تو ایسی ایسی جگہوں سے وسائل بنتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ میں چھوٹی موٹی نا اسلامی باتیں کرتا تھا اپنے موبائل پہ، مجھے ایک صاحب نے دیکھی میری کوئی ویڈیو، وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے مالک تھے، تو انہوں نے اپنا گھر بھی وقف کر دیا، اسٹوڈیو بھی وقف کر دیا الحمدللہ، اس کام کے لیے۔ ماشاء مطلب میں کہتا ہوں یار میری آواز میں لغت بھی ہے، آواز میری اتنی عجیب سی ہے، پچ بھی لو ہے، ٹھیک ہے، مطلب 100 مسائل ہیں، مطلب میں کوئی سب سے بڑا عالم بھی نہیں ہوں، سب سے بڑا کوئی سمجھدار بھی نہیں ہوں، لیکن مائک دے دیا حضرت نے مجھے، مائک کا تحفہ دے دیا بیٹھے اللہ۔ وہ بیٹھے۔ ایسے ہی کسی کو نہیں دیتا، ہائے ہائے ہائے۔ وہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے اندر، یعنی ہم لوگ تو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں سائنڈ ہوتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اللہ کی پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اوئے ہوئے اللہ نے آپ کو تیار کیا تھا، اس لیے اوئے اللہ نے ہوئے۔ جو آپ کے اندر احساسات، کیفیات، جذبات پیدا کیے تھے وہ اسی لیے تھے کہ بلال نے ایک دن جو ہے وہ امت کی خیر و بلائی اور ان کے اتحاد اور اتفاق اور ان کے اجماع کی بات کرنی ہے، تو وہ اللہ نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچانک ہوا، یہ اچانک نہیں ہوا، یہ تو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پتہ نہیں کب سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، بہت شکر اللہ کا۔ اللہ کے ہاں استغفار بھی کریں۔ شکر اس لیے کہ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس قابل تو سمجھا، نے اٹھانا بھی ہے مجھے، میری گیم بھی تو نہیں اٹھانی ہے۔ استغفار اس لیے کہ اللہ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا ہوتی رہے تو اس میں ہمارے لیے درگزر فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔